الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواہ بخاری۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، بدیع الزبان فی دروس رمضان کے تحت دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم لیلۃ القدر کے فضائل اور مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلام، وہ رات انہی برکتوں کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کرو۔ تو شب قدر سب سے پہلے لیلۃ القدر کا معنی سمجھیں۔ لیلہ کا معنی ہے رات، اور قدر کا معنی ہے بزرگی، شرافت، عزت اور منزلت۔ تو لیلۃ القدر کا معنی ہوا عزت والی رات، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس لیے عزت و منزلت کے لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس لیے بھی اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے کہ اس رات کی عبادت اور ریاضت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر والی ہے۔ اگر ہم اصطلاح شرع میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی 5 راتوں میں سے کسی ایک مخصوص رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا تعارف اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس ماہ مبارک میں ایک عظیم الشان نعمت اور بڑی ہی باری دولت لیلۃ القدر کا ہونا ہے، جس کی وجہ سے رمضان مبارک کی عظمت اور برکت اور بھی بڑھ گئی اور اس کو 4 چاند لگ گئے۔ اس کی ایک فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس میں ایک ایسی رات رکھ دی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ جتنا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ صرف اس ایک رات کی عبادت ملتا ہے۔ یہ تفسیر طبری اور تفسیر ابن جریر کے اندر ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ
इस रात की जलालत शान बयान करते हुए फरमाते हैं कि इस रात में इतनी कसीर खैर तकसीम की जाती है जितनी 1000 महीना में तकसीम नहीं होती, और इस ज़्यादा सवाब की कोई हद भी बयान नहीं की गई। इस रात में गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास किस्म से तजल्ली होती है। इसी तरह मज़ाहिर हक़ में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसी रात में फ़रिश्तों की पैदाइश हुई और इसी रात में आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इसी तरह दुर मंसूर की एक रवायत में है कि इसी रात हज़रत ईसा इब्न मरीम अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया और इसी रात में बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। फिर लफ्ज़ लैलतुल क़द्र की वजह तस्मिया क्या है, तो इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नंबर 1, पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि कदर के माना है अज़मत, शर्फ और शराफत और मंज़लत। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसे शब कदर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ी कदर मंज़लत वाली किताब, बड़े कदर मंज़लत वाले रसूल पर, बड़ी कदर मंज़लत वाली उम्मत पर नाजिल फरमाई। लेकिन बाज़ कहते हैं कि यहाँ कदर से मुराद तंगी है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है वमन क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और इस रात की तंगी का मतलब यह है कि इस रात में ज़मीन पर इतने फरिश्ते उतरते हैं कि उनके लिए ज़मीन तंग हो जाती है। काजी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह 2 वजूहात लैलतुल क़द्र की वजह तस्मिया में लिखते हैं कि लैलतुल क़द्र की वजह तस्मिया या तो इसकी कदर मंज़लत की वजह से है, या इस रात में इस कदर फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन उनके लिए तंग हो जाती है, या इस रात में साल भर के उमूर मुक़द्दर किए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन होता है कि शब कदर क्यों अता हुई, तो मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने एक मोतबर और नेक आलिम से ये बात सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले लोगों की उम्रें बतलाई गईं जितना अल्लाह को मंजूर था, तो आपने अपनी उम्मत के लोगों की उम्रों को कम समझा और ये ख्याल किया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी सी उम्र में उनके बराबर अमल ना कर सकेंगे, तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को शब कदर अता फरमाई। इसी तरह एक हदीस में है, सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया कि वो 1000 महीना तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। सहाबा इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हमारी उम्रें तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने शब कदर अता फरमाई जो 1000 महीनों से अफजल और मर्तबा में बढ़ी हुई है। 1000 महीनों के 83 साल 4 माह होते हैं। और एक और हदीस में है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम व अहले बैत अलैहिमुल के सामने हज़रत अय्यूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत हिज़कील, हज़रत यूशा अलैहिमुस्सलाम इन 4 अंबिया का नाम ज़िक्र किया कि ये हज़रत 80 साल तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहे और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की। तो सहाबा इकराम को बड़ा तअज्जुब और रश्क हुआ, तो अल्लाह ताला ने रहम फरमाते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने आगे सूरह कद्र पढ़ के सुनाई और फरमाया कि मेरे नज़दीक उम्र की कोई कमी ज़्यादती नहीं है, एक ही रात मैं दे देता हूँ जो तुम्हारे अमाल को का इहाता कर लेगी।
پھر اس صورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس میں شب قدر کی 4 خصوصیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 نزول قرآن ہوا، نمبر 2 ملائکہ کا نزول ہوا، نمبر 3 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت بیان ہوئی، اور نمبر 4 صبح و صادق کا خیر و برکت، امن و سلامتی بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ شب قدر کے حوالے سے قطب ربانی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ نورانی جھنڈے لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ان جھنڈوں کو مکہ معظمہ، مسجد نبوی علیہ السلام، مسجد بیت المقدس، مسجد طور سینا پر نصب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے جتنے ماتحت فرشتے ہوتے ہیں ان کو روئے زمین پر پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ ہر فرشتے ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں مگر جس گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو یا شراب پینے والے ہوں یا جانوروں کی تصویریں ہوں یا جہاں پہ زنا کرنے والے مرد اور عورت موجود ہو وہاں وہ داخل نہیں ہوتے۔ جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ بہقی کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ایک بڑی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر شخص جو کھڑا ہو، بیٹھا ہو، اللہ کی ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو، عبادت میں ہو، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جو اس رات میں مصروف ہو عبادت میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیو، ہم بھی اس رات میں ضرور اللہ سے دعائیں، ذکر، تلاوت اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ پھر شب قدر کا ثواب کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر کو ایمان اور اجر کی نیت سے اس رات میں قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں جن کو لیلۃ القدر، ان میں سے کوئی ایک تو ضرور ہوتی ہے۔ پھر جھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے لیلۃ القدر کی محرومی کر دی گئی۔ یہ واقعہ یوں ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے ہمیں بتلانے کے لیے شب قدر کے حوالے سے، لیکن 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان 2 کی وجہ سے اس کی جو تعین ہے وہ بلا دیا گیا ہے، اب تم اس کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں اس کو تلاش کرنا۔ تو دیکھیں جی، ایک ایسا جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے یہ بلا دی گئی، لہذا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت یہاں سے میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا جی بتلائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے۔ آپس کی جو لڑائی ہے دین کو موڑنے والی ہے، جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح آپس کی لڑائی سے دین بھی صاف ہو جاتا ہے۔ پھر شب قدر کن راتوں میں ہوتی ہے؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف میں ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29
ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ضرور ہوگی۔ پھر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ شب قدر کیوں مخفی رکھی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو محفوظ رکھا ہے، جمعے کے اندر ایک وقت ہے قبولیت کا، وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھ لیا، اور صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے اس کو بھی محفوظ رکھ لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ رکھ لیا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے مختلف نکات بیان کیے ہیں۔ تو ایک نقطہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی رات میں انسان نہ شب بیداری کرے بلکہ باقی راتوں میں بھی شب بیداری کرے، اس وجہ سے مخفی رکھی گئی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک نقطہ یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت میں لگا رہے، اس وجہ سے اس کو مخفی رکھا گیا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کیا زمین میں، قرآن مجید میں 7 آسمان، 7 زمین، انسان کی پیدائش کے 7 مراحل، زمین سے اگنے والی چیزیں بھی 7 بیان کیں، اور اسی طرح بہت سے مقامات ہیں جس طرح کہ آدمی اگر سجدہ کرتا ہے تو وہ 7 اضافہ کرتا ہے، طواف کے چکر بھی 7 ہیں، اور شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی 7 ہیں، اسی طرح صفا مروہ کی جو سائی کے چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور 7 مثانی سورہ فاتحہ کی جو آیتیں وہ بھی 7 ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر وہ 27 کی ہے، لیکن ان کا بھی یہ ایک خیال اور نقطہ ہے، لیکن واضح بات نہیں۔ یہاں پہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ قدر ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ قدر، علماء کرام اس کے لفظوں میں بہت ہی عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں کل 9 حروف ہیں، لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے۔ لیلۃ القدر کا جملہ اس صورت میں 3 دفعہ آیا ہے، اور 7 اور 3 کو ضرب دی تو یہ 27 ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ شب قدر 27 ہے، لیکن یہ علماء کرام کی رائے ہے، واضح نہیں۔ واضح وہی ہے کہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اسی طرح مولانا عبد الرحمن صفوری شافعی المسلک ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں والد صاحب کا ایک صالحہ سال کا ایک شب قدر کے حوالے سے تجربہ بیان کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی اگر پہلی تاریخ اتوار یا بدھ کی ہو تو شب قدر 29ویں شب کو ہوگی، اور اگر پہلی تاریخ سوموار کی ہو تو شب قدر 21ویں شب کو ہوگی، اگر منگل یا جمعہ کی پہلی رمضان ہو تو شب قدر 27ویں شب کی ہوگی، اگر پہلی تاریخ جمعرات کی ہو تو شب قدر 25ویں کی ہوگی، اور اگر ہفتے کی ہو تو شب قدر 23ویں کی ہوگی۔ الاقلیل علامات مدار کی تنزیل کے اندر یہ بات بیان کی گئی، تو یہ بھی ایک قیاس رہی ہے، یہ واضح بات نہیں۔ شب قدر کی علامات کے بارے میں آخری بات ہے جو علماء کرام نے احادیث سے نکالی ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ رات کھلی ہوئی چمکدار، صاف اور شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ انوارات و برکات کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں شیطانوں کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی علامت ہے کہ شب قدر کے بعد والی جو صبح ہوتی ہے سورج تیز نہیں ہوتی، سورج کی جو تپش ہے وہ تیز نہیں ہوتی، اور اس رات میں عبادت کرنے سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر کو سمندر کا پانی اگر چکھا جائے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ زمین پر جو چلنے جانور وغیرہ ہیں وہ بھی زمین پہ گر جاتے ہیں اور سجدے میں ہو کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز اذان ہو جاتی ہے۔ تو آخری بات یہ ہے
کہ یہ جو 5 راتیں ہیں اس راتوں میں کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی جائے تو انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 100% قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر کی جتنے بھی انوارات ہیں تمام کو اس میں ہمارا بھی حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔